اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 42 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور خوب ستھرا کیا اور آج سارے جہان کی عورتوں سے تجھے پسند کیا۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی شان اور عظمت اور ان کا مقام اس دور میں تمام جہان والوں پر زیادہ ہونا بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا اس زمانے میں تمام جہان کی عورتوں سے افضل تھی۔ پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تمام عورتوں سے افضل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ تو اسی طرح حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں اور بیت المقدس کی خادمہ ہیں جو گناہوں سے پاک تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت گزار بندی تھی۔ تو خیال رہے کہ یہ جو فرشتوں نے حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ چن لیا ہونے کی خوشخبری سنائی تھی، تو یہ بطور وحی نہیں تھا، کیونکہ وحی جو ہے اس کا تعلق نبی کے ساتھ خاص ہے، اور عورتیں جو ہیں یہ نبی نہیں ہوتی، یہ ویسے ہی اللہ کی طرف سے کہہ لیں کہ فرشتوں نے ان کو الہام کیا تھا یا آواز دی تھی، تو اس کو ہم وحی نہیں کہہ سکتے۔ وحی جو ہے اس کا تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہے، اور نبی جو ہے وہ صرف مرد ہی ہو سکتا ہے، عورت کوئی بھی جو ہے وہ نبی نہیں ہوئی اور نہ ہی ہو سکتی ہے۔ اس طرح اللہ نے فرمایا کہ اور خوب ستھرا کیا اور آج سارے جہان کی عورتوں سے تجھے پسند کیا، اس طرح کہ اے مریم تم کو بزرگوں کی اولاد میں سے کیا اور عورت ہونے کے باوجود بیت المقدس کی خدمت کے لیے منظور فرما لیا۔ حالانکہ یہ خدمت صرف جو ہے وہ مرد کر سکتے تھے، آپ سے پہلے کوئی بھی عورت جو ہے وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے مقرر نہیں تھی، صرف مرد حضرات جو ہیں وہ خدمت کرتے تھے۔ تو زکریا علیہ السلام کو تمہارا کفیل بنایا، جنتی میووں سے تمہاری پرورش کی، اور آگے چل کر روح اللہ کی ماں بننے کا شرف تمہارے مقدر میں لکھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہونا آپ کے لیے یہ بہت بڑا شرف ہے، اور تمہارا چرچا بہت عام کیا۔ اب دیکھ لیں جہاں جہاں بھی مسلمان موجود ہیں قرآن پڑھتے ہیں، تو جب بھی قرآن پڑھتے ہیں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ان کا ذکر آج مسلمانوں میں بھی جاری و ساری ہے، اور اچھے الفاظ کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی اہل ایمان جو ہیں وہ کرتے ہیں، بلکہ اہل ایمان جو ہیں ان کا ایمان ہی تب مکمل ہوتا ہے جب اللہ کے سارے نبیوں پر ایمان لایا جائے، جیسا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یعنی ایمان والا ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان لانے والا ہو، ان کو ماننے والا ہو کہ اللہ کے جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں سب برحق تھے، سب نے ایک اللہ کی توحید کا اعلان کیا ہے، تبلیغ کی ہے۔ تو ایسا شخص جو ہے وہی مومن ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کے حضور ادب سے کھڑی ہو اور اس کے لیے سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ تو اس سے چار مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ اس امت کی نمازوں میں رکوع تھا، جو اس وقت کی امت تھی حضرت زکریا علیہ السلام کے دور کی، ان کی جو نماز تھی اس میں رکوع تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مریم تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ دوسرے یہ کہ عورتیں مردوں کی جماعت میں پردے کے ساتھ علیحدہ رہ کر نماز پڑھ سکتی ہیں، یعنی پردہ ہو درمیان میں، کوئی دیوار ہو جائے یا ویسے کوئی ایسا پردہ ہو جس سے عورت مرد کو اور مرد عورت کو نہ دیکھ سکے، تو اس صورت میں عورت جو ہے وہ مردوں کے ساتھ پیچھے کھڑی ہو کر نماز جو ہے وہ پردے میں رہ کر ادا کر سکتی ہے۔ تیسرے یہ کہ عورت خود جماعت نہیں کرا سکتی، اس طرح کہ عورت امام بنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے راکعین جو فرمایا ہے یہ مردوں کے لیے ہے، اور یہ مذکر کا صیغہ ہے، مؤنث کا نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عورت جماعت نہیں کرا سکتی، جماعت جو ہے یہ صرف مرد ہی کروا سکتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سجدے کا اور بعد میں رکوع کا ذکر فرمایا ہے، تو اس سے ترتیب تو الٹ ہو گئی، جبکہ ہم نماز میں رکوع پہلے کرتے ہیں اور سجدہ بعد میں کرتے ہیں۔
تو اس کے بارے میں علماء جواب دیتے ہیں کہ یہاں پر ترتیب نہیں بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً سجدے کا اور رکوع کا حکم ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعوک الیک۔ تو یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پہلے وفات کا ذکر ہے اور بعد میں آسمانوں کی طرف اٹھائے جانے کا ذکر ہے، حالانکہ آپ پہلے آسمان کی طرف اٹھائے گئے ہیں اور قرب قیامت آپ آئیں گے، پھر آپ کی وفات ہوگی، تو یہاں پر بھی ترتیب جو ہے وہ آگے پیچھے ہو گئی ہے، تو لہٰذا اس ترتیب کا آگے پیچھے ہو جانا جو ہے یہ چیزوں کو آگے پیچھے نہیں کرتا، اس لیے رکوع جو ہے وہ پہلے ہی ہے اور پہلے ہی رہے گا، سجدہ بعد میں ہے اور بعد میں ہی رہے گا، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام پہلے زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے ہیں اور آپ کی وفات جو ہے وہ بعد میں ہے، لیکن یہاں قرآن کے الفاظ میں پہلے آپ کی وفات کا ذکر ہے اور بعد میں آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا ذکر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو عظمت اور شان عطا فرمائی ہے کہ آپ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر کے اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اہل ایمان نماز نہیں پڑھتے ان کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جو سابقہ تمام امتوں میں جاری رہی ہے، تو اللہ ہمیں اس نیک عبادت کو کرنے کی توفیق